شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بے حد پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے ہر روز کی طرح بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ رات 12:30 بجے کا ٹائم تھا جب میں اس ویران اور سنسان ٹاؤن میں کھڑا تھا۔ میں پہلی بار اس جانب آیا تھا اور پہلی بار ہی میں نے اس ٹاؤن کو دیکھا تھا۔ ہزاروں گھروں پر مشتمل یہ ٹاؤن خاصا بڑا تھا۔ سر طاہر کا گھر ڈھونڈنے میں مجھے بہت ہی زیادہ دقت ہو رہی تھی۔ ایک تو سردی بہت زیادہ تھی اور دوسرا ان کا گھر مجھے مل نہیں رہا تھا۔ شاید ان کے بتائے ہوئے ایڈریس پر میں صحیح سے نہیں تھا۔ میں لوکیشن آن کر کے آیا تھا، اس کے باوجود مجھے وہ جگہ نہیں مل رہی تھی۔ میں چلتا چلتا ایک سنسان گلی کی طرف نکل آیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس گلی میں تعمیر کا کام ہو رہا ہے، شاید سیوریج پائپ ڈالے جا رہے تھے، تو پوری گلی اکھڑی ہوئی تھی۔ مجبوراً مجھے بائک کارنر پر کھڑا کرنا پڑا اور میں پیدل گلی میں ہاؤس نمبر 103 ڈھونڈ رہا تھا۔ وہاں پر مجھے وہ گھر تو نہیں ملا، لیکن ایک اندھیرے گھر کے آگے مجھے کچھ آوازیں محسوس ہوئیں۔ تو جب میں نے اس جانب دیکھا تو ایک گھر کی روشنی میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت اس گھر کے باہر کھڑی ہے۔ اس کے بال ہوا میں یوں لہرا رہے ہیں جس طرح سے مانو کوئی آندھی چل رہی ہو، لیکن ٹھنڈ تو بہت ہی تیز ہوا نہیں تھی۔ پھر یہ کون تھی؟ تبھی مجھے غرانے کی آواز آئی تو میں نے ایک کالا سیاہ کتا دیکھا جو آدھی رات کو اس عورت کے ساتھ اس سنسان مکان کے آگے کھڑا تھا۔ میرا نام کامران ہے اور میں ملتان سٹی کا رہنے والا ہوں۔ اپنی زندگی میں پیش آنے والا یہ خوفناک قصہ میری زندگی کی ایسی سچائی ہے جسے آج بھی جب میں یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج سے 10 سال پرانی بات ہے جب میں نے ایک پرائیویٹ آفس میں کام سٹارٹ کیا۔ یہ میرا پہلا ہی ایکسپیرینس تھا کہ اس طرح سے مجھے آفس ورک کرنا پڑ رہا تھا۔ شروع میں تو مجھے کچھ پرابلم ہوئی، اتنا آسان نہیں تھا میرے لیے کام کرنا، لیکن میرے سینئر طاہر بھائی، انہوں نے مجھے بہت ہیلپ کی تھی، بالکل بڑے بھائیوں کی طرح۔ انہوں نے مجھے بہت زیادہ اچھے طریقے سے آفس کا سارا کام بھی سکھایا۔ والد صاحب کے بیمار ہونے کے بعد گھر کے کچھ حالات ایسے تھے کہ مجھے اپنی سٹڈیز کے ساتھ ساتھ جاب کی بھی ضرورت تھی، تو میرے ایک دوست کے والد صاحب کے ریفرنس پر مجھے اس پرائیویٹ آفس میں جاب مل گئی۔ میں پارٹ ٹائم ایوننگ میں اور نائٹ میں وہاں پر ڈیوٹی دیا کرتا تھا۔ مجھے 2 سے 2.5 ماہ ہو چکے تھے وہاں پر کام کرتے کرتے۔ میں بہت محنت سے کام کر رہا تھا اور میری جتنی بھی سیلری تھی اس میں گھر کا اور میری سٹڈیز کے ایکسپینسز بھی مینیج ہو رہے تھے، اور یہ میرے لیے ایک بہت ہی مطمئن ہونے والی بات تھی۔ اب میں طاہر بھائی کے ساتھ بیٹھ کر سسٹم اپڈیٹ کیا کرتا تھا اور مجھے کافی حد تک سمجھ بھی آ چکی تھی، لیکن اس دن طاہر بھائی نہیں تھے، مجھے اکیلے ہی کام کرنا پڑ رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور میرے سے 1-2 جو فائلز تھی ان کا ڈیٹا رانگ انٹر ہو گیا، وہ فائل ایکسیپٹ نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے طاہر بھائی سے رابطہ کیا اور ان کو ساری ڈیٹیلز دیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ صبح 12 بجے سسٹم اپڈیٹ ہوگا، اس سے پہلے تمہیں یہ فائل صحیح کرنی ہوگی ورنہ بہت پرابلم ہو جائے گا، سارا ریکارڈ ہی خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس اوریجنل فائل نہیں ہے، جو کاپیز ہیں ان میں مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو طاہر بھائی نے کہا کہ تمہیں میرے گھر سے آ کر اوریجنل فائلز لینی ہوں گی، کیونکہ میں اوریجنل فائلز اپنے پاس گھر پر ہی رکھتا ہوں تاکہ ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو سکے۔ وہاں پر میرے علاوہ بھی 1-2 لڑکے نائٹ ڈیوٹی کیا کرتے تھے۔
رمضان چاچا جو تھے وہ ہمارے پی این بھی تھے، واچ مین بھی تھے، جو وہیں پر آفس بلڈنگ میں ہی ایک کمرے میں رہتے تھے، اس لیے ہمیں نائٹ ڈیوٹی کرتے ہوئے کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمارا خیال بھی رکھتے تھے، چائے وغیرہ بھی ہم لوگوں کو بنا کر دے دیا کرتے تھے۔ جب بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی تھی تو سیلری ملنے پر ہم لوگ رمضان چاچا کو بھی کچھ تھوڑے بہت پیسے دے دیتے تھے، جن سے ان کی بھی مدد ہو جاتی تھی اور وہ ہمارا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ اب میں بہت پریشان تھا۔ میں نے رمضان چاچا سے کہا کہ مجھے طاہر صاحب کے گھر جانا ہے، ان سے کچھ ضروری فائلز لے کر آنی ہے اور ان کو آج ہی سسٹم میں اپڈیٹ بھی کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ طاہر صاحب کا گھر تو بہت دور ہے، وہ ایک نئی کالونی بنی ہے، بالکل نئی، اور شہر سے خاصی دور بھی ہے، اس طرف ذرا دھیان سے جانا، رات بہت زیادہ ہے اور سردی کا موسم ہے، ایسے موسم میں اکثر حادثات ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا چاچا مجھے مت ڈراؤ، یہاں پر میری نوکری خطرے میں ہے، اگر میری یہ غلطی پکڑی گئی تو میری نوکری میرے ہاتھ سے نکل جائے گی اور یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، آپ میرا انتظار کریں، بس میں کچھ دیر میں لے کر آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بے فکر ہو کر جاؤ، میں ابھی جاگ رہا ہوں اور ویسے بھی ابھی اور بھی لوگ آفس میں کام کر رہے ہیں۔ میں وہاں سے نکلا، میں نے اپنا موٹر بائک نکالا اور سر طاہر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس علاقے کو میں کچھ حد تک جانتا تھا، لیکن بالکل اس کے آدھے حصے تک۔ اس کے بعد کا جو اگلا علاقہ تھا وہاں پر میں پہلی بار ہی جا رہا تھا۔ راستے میں میں نے کئی بار سر طاہر سے اس علاقے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بالکل صحیح راستہ بتایا، یہاں تک کہ میں اس کالونی میں، اس ٹاؤن میں پہنچ گیا۔ انٹری گیٹ کراس کرنے کے بعد اب وہاں پر گھر ڈھونڈنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ ایک تو جو نئے ٹاؤن اور سوسائٹیز بنائی جاتی ہیں وہاں پر جیسے فیز بنا دیتے ہیں، وہاں پر مجھے کچھ پرابلم ہوئی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کون سے فیز کی طرف جانا ہے۔ شاید میں لیفٹ سائڈ پر چلا گیا تھا جو فیز 2 تھا اور سر طاہر کا گھر فیز 1 میں تھا۔ میں وہاں پر ڈھونڈتا ڈھونڈتا ہاؤس نمبر 103 کی تلاش میں خاصا آگے نکل آیا۔ علاقہ اتنا سنسان تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی انسان تو رہتا ہی نہیں ہے، جیسے ویران اور بند مکان ہیں، سنسان علاقہ ہے، دور دور تک خاموشی، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ساتھ۔ آدھی رات گیٹ پر صرف اور صرف 2 واچ مین بیٹھے تھے، وہ بھی آگ جلا کر اپنے گارڈ روم کے پاس۔ جب میرا ریفرنس پوچھا تو مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اب میں گھر ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے فیز 2 میں 103 گھر نہیں مل رہا تھا۔ ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک گلی کی طرف جا نکلا، اس گلی میں شاید کوئی سیوریج کا کام ہو رہا تھا۔ اس کے کونے تک پیدل گیا کیونکہ بائک اندر نہیں جا سکتا تھا، دونوں سائڈوں سے وہ پوری سڑک کھلی ہوئی تھی، صرف اور صرف فٹ پاتھ تھا جہاں پر بامشکل چلا جا رہا تھا اور بہت گہرا گڑھے پوری سڑک پر کھودے ہوئے تھے۔ جب میں آگے کی طرف گیا تو وہاں پر ہاؤس نمبر 103 کی جگہ پر ایک خالی پلاٹ تھا اور ایک ایرو کا نشان لگا ہوا تھا۔ اس طرف دیکھا تو ایک بالکل بند مکان تھا جو کہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے سامنے والے گھر کی کچھ مدھم روشنی اس مکان کے اوپر پڑ رہی تھی۔ جو ہی میں پلٹنے لگا تو مجھے وہاں سے کچھ آہٹیں اور سرگوشیاں سنائی دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جب میرا رخ اس طرف ہوا اور میری توجہ اس طرف ہوئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت سامنے کھڑی ہوئی تھی بند گیٹ کی دیوار کے ساتھ۔ اس کے بال اس طرح سے ہوا میں اڑ رہے تھے جیسے بہت تیز ہوا چل رہی ہو۔ بے شک ٹھنڈ تو بہت زیادہ تھی، لیکن اتنی تیز ہوا نہیں چل رہی تھی جتنی تیزی سے اس کے بال اڑ رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر میں تھوڑا سا گھبرا گیا کیونکہ وہ عورت بہت زیادہ کداور تھی۔ تبھی مجھے اس کے پاس سے غرانے کی آوازیں آنے لگی تو میں کیا دیکھتا ہوں ایک کالا سیاہ کتا اس عورت کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ کتا مجھے دیکھ کر یوں غرا رہا تھا جیسے میرے اوپر ابھی حملہ کر دے گا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹا اور گلی کے کونے کی طرف بھاگنے لگا۔ جیسے میں گلی کے کونے کی طرف بھاگا مجھے باقاعدہ طور پر لگا کہ وہ آواز بہت زیادہ بھیانک ہو چکی ہے۔
میں نے ڈر کے مارے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو نہ تو وہاں پر وہ کتا تھا نہ ہی وہ عورت۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جلدی سے اپنا بائک سٹارٹ کیا اور مین سٹریٹ پر آ گیا۔ سر طاہر کی مجھے کال آئی کہ تم کدھر رہ گئے ہو؟ میں اپنے گھر کے باہر چوک میں کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ٹائم دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا سر مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ میں کس سائڈ پر ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے کچھ نشانیاں پوچھی تو وہ کہنے لگے تم فیز 2 میں ہو، فیز 1 میں ہو۔ مین گیٹ سے تمہیں رائٹ سائڈ پر جانا تھا، تم لیفٹ سائڈ پر مڑ گئے۔ اب وہاں سے نکلو اور سیدھا بالکل اسی سائڈ پر سیدھا آ جاؤ۔ وہاں پر گیا تو خاصا آگے جانے کے بعد ایک چونک نما جگہ آئی جس کے ایک کونے پر سر طاہر کھڑے تھے، گرم چادر اوڑے ہوئے۔ مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگے۔ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے ڈرائنگ روم کھولا، مجھے بٹھایا۔ میری حالت دیکھ کر وہ کچھ سمجھ گئے اور کہنے لگے کیا بات ہے، ڈر گئے ہو یا کیا معاملہ ہے؟ لگتا ہے کافی دیر سے ٹاؤن میں پھر رہے ہو۔ میں نے کہا کہ جی کچھ ایسا ہی ہے۔ خیر انہوں نے مجھے جلدی سے فائلز دی اور کچھ ڈیٹا سمجھایا کہ ایسے ایسے اس کو انٹر کرنا ہے۔ وہ چائے کے لیے فورس کرنے لگے تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ چائے پھر کسی دن، مجھے گھر بھی پہنچنا ہے اور ابھی سسٹم کو جا کے اپڈیٹ بھی کرنا ہے۔ ابھی تو شکر ہے میں نے آپ سے پوچھ دیا، لیکن اگر میں اس کو سسٹم میں اپلوڈ کر دیتا، اپڈیٹ کر دیتا تو میرے لیے بہت پرابلم ہو جانا تھا۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، شروع میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، تم کافی حد تک کام سمجھ گئے ہو۔ ان سے فائل لینے کے بعد جو ہی میں نکلا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ دھیان سے جانا، فیز 2 کی طرف اب مت جانا۔ سننے میں آیا کہ وہ جگہ کچھ پرسرار ہے۔ میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ میں وہاں سے نکل گیا۔ میں نے کوئی بحث نہیں کی اور نہ ہی ان کو اس عورت اور کتے کے بارے میں بتایا۔ میں اپنا بائک لیے سڑک سے باہر نکلا۔ جو ہی میں فیز 2 والی سڑک کراس کر رہا تھا، وہ عورت اور اس کے ساتھ وہ کالا کتا سڑک کے ایک سائڈ پر چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ وہ عورت بہت زیادہ کداور تھی، ایک نارمل عورت کی ہائٹ اتنی ہو ہی نہیں سکتی۔ ابھی بھی اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی گیٹ کی طرف ہی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ گیٹ سے باہر جاتی، میں نے اپنے بائک کی سپیڈ اور تیز کر دی اور ان کو کراس کر کے گیٹ کو کراس کر کے فوراً سے باہر نکل گیا۔ جو ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ عورت اور کتا بہت دور تھے، جبکہ ان کے بہت پاس سے میں ہو کے گزرا تھا۔ میں اس سڑک سے بہت تیزی سے نکلا۔ اتنی سنسان سڑک تھی کہ ایسے لگ رہا تھا میرے علاوہ رات کے اس پہر میں باہر کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے گھروں میں محسوس سو رہا ہے اور میں اکیلا اتنی رات کو اس ویرانے میں گھوم رہا ہوں۔ اب مین روڈ پر آیا تو وہ راستہ بالکل ویران اور سنسان تھا، جس کے دونوں سائڈوں پر صرف اور صرف پرانے آفس اور درختوں کا ہی حصہ تھا۔ وہاں تک بھی مجھے کچھ خوفناک آوازیں سنائی دی، جیسے کتے بھونک رہے ہوتے ہیں، گدھے ہانک رہے ہوتے ہیں، ایسی آوازیں۔ میں بہت ڈر گیا۔ میرے کندھے بہت زیادہ بھاری ہو چکے تھے، شاید خوف تھا یا سردی، جو بھی تھا۔ آفس پہنچا تو رمضان چاچا نے دروازہ کھولا۔ میں جلدی سے اپنے کیبن میں گیا اور کام کرنے لگا۔ میں نے تو ان کو کہا بھی نہیں تھا، لیکن وہ میرے لیے چائے لے کر آئے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کو کہا کہ اب آپ جا کر سو جائیں، بس میں یہ کام کر کے چلا جاؤں گا۔ تو وہ چلے گئے۔ اب میں وہاں پر سسٹم میں سارا ڈیٹا اپڈیٹ کر رہا تھا، بس کچھ ہی پوائنٹس کی غلطیاں تھیں، ان کو بھی میں نے سارٹ آؤٹ کیا اور سارا چیک کیا۔ اب ویریفائڈ آ رہا تھا تو میں نے سسٹم کو ان فائلوں کو اس میں اپلوڈ کر دیا اور آرام سے وہاں سے جو ہی اٹھنے لگا، اپنے کیبن کی چیئر سے اٹھا تو ایک دم سامنے کھڑکی پر نظر گئی۔ آفس میں ہم لوگوں کے کیبن کی طرف ہیٹر چل رہے ہوتے تھے، اس لیے ہم لوگ بعض اوقات پردے ہٹا دیا کرتے تھے کہ اچھے سے پراپر وینٹیلیشن ہوتی رہے۔ میری نظر پڑی تو کھڑکی کے باہر مجھے کوئی کھڑا ہوا نظر آیا، باقاعدہ کوئی اندر جیسے جھانک کر دیکھ رہا ہو۔ میں نے باقاعدہ طور پر ایک چہرہ اور آنکھیں دیکھی تو میں پوچھنے لگا کہ کون ہے وہاں پر۔ اتنے میں جس طرح سے وہ کوئی پیچھے ہٹ گیا، میں تیزی سے دروازے پر آیا اور جھانک کر باہر دیکھا تو کھڑکی کی طرف کوئی بھی نہیں تھا۔
جبکہ میں نے ابھی وہاں پر ایک چہرے کو دیکھا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اپنے کیبن والا اور مین بلڈنگ سے ہوتا ہوا گیلری کی طرف آیا۔ مجھے باہر گیٹ کی طرف جانا تھا۔ میں نے پارکنگ سے اپنا بائک نکالا اور گیٹ کو بند کر کے وہاں سے نکل گیا۔ اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ آدھے راستے پر پہنچ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا بائک بہت زیادہ وزنی ہو گیا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے میرے بائک کے اوپر بہت زیادہ ہیوی ویٹ ہے، جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے 2-3 بار پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اترا، میں نے باقاعدہ پورا بائک دیکھا، پچھلا ٹائر چیک کیا، سب اوکے تھا۔ پھر بائک چلانے لگا، گھر پہنچا جیسے کیسے کر کے۔ گھر آیا تو چائے پینے کے باوجود سر میں بہت درد تھا اور آنکھیں بہت زیادہ بھاری ہو رہی تھیں۔ امی پوچھنے لگی کہ کھانا کھاؤ گے، تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے بس بہت سخت نیند آئی ہوئی ہے۔ اپنے کمرے میں گیا، چینج کیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ لیٹتے ساتھ ہی پتہ ہی نہیں چلا کب آنکھ لگ گئی، لیکن رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھلی۔ میرا بستر بہت زور زور سے، جس طرح سے کوئی زلزلہ آتا ہے تو آپ کا بستر یا کوئی بھی چیز ہلنے لگتی ہے، میری آنکھ کھل گئی۔ میں ڈر گیا اور شور مچانے لگا، زلزلہ آ گیا ہے۔ جلدی سے لائٹ آن کی تو سب کچھ نارمل تھا، نہ پنکھا ہل رہا تھا، نہ ہی ٹیبل پر رکھی ہوئی چیزیں۔ تو مجھے لگا کہ شاید میں ڈر گیا ہوں نیند میں۔ واش روم میں گیا، تھوڑا سا فریش ہوا اور آ کر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی ایک دم سے مجھے محسوس ہوا جس طرح سے میرے کمرے میں بہت زیادہ گندی اسمیل آ رہی ہے، باقاعدہ طور پر ہلکا ہلکا دھواں بھی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں اٹھا اور میں نے تھوڑی سی کھڑکی کھول دی تو باہر سے بہت ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آنے لگے۔ جس طرح میرے کمرے کی کھڑکی کھلتی تھی، پیچھے ہم لوگوں کے گھر کی گیلری تھی اور دیوار صاف نظر بھی آتی تھی۔ میں جیسے ہی وہاں سے ہٹا، اب مجھے باہر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی، جس طرح سے گیلری میں کوئی چل پھر رہا ہے۔ مجھے لگا بلیاں ہوں گی، کیونکہ بیک سائڈ والا جو حصہ تھا وہاں پر کچھ درخت تھے اور ان کے پتے بھی جس طرح سے زمین پر بکھرے ہوتے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ان سوکھے پتوں کے اوپر کوئی چل رہا ہو، اور باقاعدہ طور پر پتوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ عجیب معاملہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ ابھی بیڈ پر لیٹا ہی تھا، ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے کوئی بہت بھاری سانس لے رہا ہے کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر۔ اس کے سانس کی آواز ایسی ہے جس طرح سے کوئی غرار ہے۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ فوراً سے اٹھا، کھڑکی کی طرف دیکھا تو ایک کالے رنگ کا سایہ نظر آیا، جیسے بہت بڑا کوئی سر ہے، لیکن ہے سائے نما بالکل سامنے۔ تو میرے منہ سے نکلا، کون ہے وہاں پر؟ اور ایک دم سے وہ سایہ پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے ڈر کے کھڑکی بند کر کے آگے پردے کر دیے اور میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو کر کانپنے لگ گیا۔ میں نے پوری طرح سے اپنے فیس کے اوپر بلینکٹ کر لیا کہ مجھے کوئی چیز نظر نہ آئے اور میرا خوف یہیں پر تھم جائے۔ اس کے بعد نہ جانے باہر سے کتنی آہٹیں مجھے سنائی دے رہی تھی۔ کوئی مسلسل ہمارے گھر کی گیلری میں بیک سائڈ پر چل پھر رہا تھا۔ ساتھ ہی میری آنکھ لگ گئی۔ صبح 7 بجے مجھے امی نے جگایا کہ آج آفس نہیں جاؤ گے۔ میں 6:30 بجے جاگ جایا کرتا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا، فریش ہوا، میں نے ناشتہ دیا اور میں آفس کے لیے نکل پڑا۔ آفس پہنچا، وہاں پر طاہر بھائی پہلے سے ہی موجود تھے، تو انہوں نے جو ہی سسٹم میں سارا میرا رات والا کام چیک کیا تو وہ بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے کہ جو بھی پرابلم تھی میں نے اس کو پورے سے کلیئر کر لیا تھا۔ ان سے باتیں کرنے کے بعد تقریباً لنچ ٹائم سے تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو میں نے طاہر بھائی سے پوچھا کہ آپ جنات کے وجود پر یقین رکھتے ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل رکھتا ہوں۔ تم کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ میں نے انہیں کل رات والا سارا ماجرا بتایا اور اس کے بعد جو میرے ساتھ گھر میں ہوا اور ادھر آفس میں ہوا وہ بھی بتایا۔
تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے تمہیں کل رات کو ہی منع کیا تھا کہ فیز 2 والی سائٹ کی طرف سے ہو کر مت جانا۔ ہمیں جب سے اس ٹاؤن میں ہم لوگ آئے ہیں ہم نے بہت سے واقعات سنے ہیں، ہمیں بہت سے لوگوں نے بہت سی کہانیاں بتائی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ فیز 2 آدھے سے زیادہ ویران اور سنسان ہے، وہاں پر جنات کا بسیرا ہے اور ایک عورت باقاعدہ طور پر وہاں پر بھٹکتی رہتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس عورت کی وجہ سے وہاں پر 2 سے 3 گھروں میں اموات بھی ہو چکی ہیں۔ جو لوگ وہاں پر آباد ہونے کے لیے آئے ان کو اس مخلوق نے جانی نقصان بھی دیے۔ وہ پورا علاقہ ہی ویران ہے، اور جس اسٹریٹ کی طرف تم گئے تھے، جیسے ہمارے فیز 2 میں ہاؤس نمبر ہے، وہاں پر بھی سیم وہی ہاؤس نمبر ہیں، لیکن وہ سڑک، وہ گلی جہاں پر وہ سیوریج کا کام بھی روک دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہاں پر وہ مخلوق کام کرنے ہی نہیں دیتی۔ اس گلی میں باقاعدہ طور پر رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ سٹارٹنگ میں جب ہم لوگ یہاں پر گھر لے رہے تھے تو فیز 2 والی سائڈ پر گھروں کے رینٹ اور ان کی جو سیل پرائز ہیں بہت کم تھے، جبکہ فیز 2 میں اس سے بڑھ کر تھا سب کچھ۔ تو جب ہم نے اس کی ریالٹی پتہ کی تو پتہ چلا وہاں پر اتنے خوبصورت گھر بن کر ابھی بھی خالی پڑے ہیں۔ وہاں پر کچھ ایسی مخلوقات تھیں۔ ہمیں تو ان باتوں کا تب پتہ چلا جب میرے ابو کے ایک کزن جو عملیات کرتے ہیں، انکل واجد، ہم لوگوں کے گھر آئے ہوئے تھے۔ تو ابو نے ان سے کہا کہ آئیں، ایک ٹاؤن میں گھر کا پتہ چلا ہے، وہ دیکھنے جانا ہے، تو آپ بھی ساتھ آ جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے وہ فیز 2 کی طرف گئے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو فری بھی گھر ملے تو نہ لینا، یہ سارا علاقہ ہی آسیب زدہ ہے، آفت زدہ ہے، اور یہاں پر بڑی بھاری مخلوق کا بسیرا ہے۔ یہاں پر کوئی عام چیز نہیں رہتی، یہاں پر ایک چڑیل آفت رہتی ہے۔ میں باقاعدہ اس کا بسیرا بھی بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے وہی فیز 1 کی جو پہلی گلی بنتی تھی اس کا اینڈ والا حصہ بتایا، جہاں پر وہ خالی پلاٹ ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر باقاعدہ طور پر اس مخلوق کا بسیرا، اور اس پورے علاقے میں یہ بھاگتی دوڑتی ہے، یہ کبھی بھی یہاں پر کسی کو آباد نہیں ہونے دے گی، کیونکہ یہ وہ مخلوق ہے جو انسانوں کو جان سے مار دیتی ہے۔ آپ اس جگہ کی ہسٹری پتہ کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ پھر انہوں نے کچھ اگلی گلیاں بھی جا کر دیکھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر یہ جتنے بھی گھر ویران پڑے ہیں اسی وجہ سے ویران ہیں۔ یہاں تک کہ ابو بتاتے ہیں کہ ایک گلی میں ہم لوگ گئے، اسی پلاٹ کی وہ بیک سائڈ والی گلی بنتی تھی جس طرف اس کا مین بسیرا تھا۔ ابو کہتے ہیں وہاں پر ایک گھر تھا، جیسے اس کا مین گیٹ ابھی نہیں لگا تھا لیکن باقی اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہوئی تھی، تو وہاں پر بہت عجیب و غریب ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، کتوں کے، بلیوں کے، اور بڑی بڑی ہڈیاں بھی تھیں۔ تو بہت زیادہ ابو ڈر گئے، اور وہاں سے فوراً انکل واجد نے کہا کہ جلدی سے نکلے، یہاں پر رہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ جس جگہ پر ایسی چڑیل آفت کا بسیرا ہوتا ہے بہت سے جنات بھی اس کے آس پاس موجود رہتے ہیں۔ یہ سارے جو آپ ڈھانچے دیکھ رہے ہیں جانوروں کے، بلیوں کے، اور یہ بڑی بڑی ہڈیاں دیکھ رہے ہیں، یہ وہی مخلوقات ہیں، وہی جنات ہیں جن کی یہ خوراک ہے۔ اور جس جگہ پر ایسے ڈھانچے نما چیزیں ہوں وہاں پر بہت بھاری مخلوقات ہوتی ہیں۔ آپ بیشک اس جگہ کی ہسٹری پتہ کریں، میری باتوں پر اگر آپ کو نہیں بلیو تو۔ ابو نے کہا کہ نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہاں پر آنے کے بعد میرا سر بھی بھاری سا ہوا ہے۔ جو ہی ہم لوگ وہاں سے باہر نکلنے لگے، ابو بتاتے ہیں تو ہمیں ایک آدمی ملا اور اس نے کہا کہ فیز 1 میں بھی مکان ہے، آپ وہاں پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کوئی ڈیلر تھا تو لوگوں کو فیز 1 کی طرف لے گیا۔ انکل واجد نے کہا کہ یہ جگہ بالکل ٹھیک ہے، یہاں پر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ بلا جھجک اس سائڈ پر گھر لے سکتے ہیں۔ تب ہم لوگوں کو یہ گھر پسند آیا اور ہم لوگوں نے وہاں پر گھر لے لیا۔ اس ڈیلر سے ابو نے جب باتوں باتوں میں اس علاقے کے اس حصے کے بارے میں پوچھنا چاہا تو اس نے بھی کچھ ایسے ہی ملے جلے واقعات بتائے، اور وہ یہ کہنے لگا کہ ہے تو صحیح وہ جگہ کچھ آسیب زدہ، کہتے تو ایسے ہی ہیں، کیونکہ وہاں پر جتنے بھی مکان ہیں وہ سارے ویران ہیں۔ فیز 2 کی آخر والی 2 گلیاں جو ہیں وہاں پر پھر بھی کچھ گھر آباد ہیں،
لیکن سٹارٹنگ والے جتنے بھی گھر اور گلیاں ہیں وہ بالکل ویران اور سنسان ہیں. اتنے خوبصورت گھر پڑے ہیں، مالکان وہاں پر آ کر رہ نہیں سکتے. کچھ گلیوں میں لوگوں نے رہنے کی کوشش بھی کی، گھروں کو آباد کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن ایسے نقصان ہوئے ہیں کہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. فیز 2 کی طرف بہت کم لوگ جاتے ہیں، اور اب سوسائٹی والوں کا یہ بھی پلان بن رہا ہے کہ فیز 2 کی طرف باقاعدہ ایک گیٹ لگوا دیا جائے اور اس کو ٹاؤن سے تھوڑا سے الگ کر دیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے فیز 1 میں بھی لوگ آتے ہوئے ڈرتے ہیں. میں نے کہا کہ میں نے اس مخلوق کو دیکھا ہے. جو ہی میں نے کہا تو طاہر بھائی میرے منہ کی طرف دیکھنے لگے. میں نے کہا کہ میں فیز 2 کی طرف ہی چلا گیا تھا، اور میں نے خالی پلاٹ کے بعد ایک گھر تھا بالکل ویران سا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا، جس کی دیواروں کے اوپر سامنے والے گھر کی روشنی پڑ رہی تھی، جس میں نے ایک عورت کو کھڑے دیکھا اور اس کے ساتھ ایک کالے رنگ کے بہت بڑے کتے کو. وہ کتا تو جس طرح سے میرے پر بالکل حملہ کرنے لگا تھا اگر میں وہاں سے بھاگتا نہ. اللہ کا شکر ہے کہ وہ گلی کا دوسرا ٹرن بنتا تھا جہاں سے میں نے بھاگنا شروع کیا، تو بائک لے کر وہاں سے جلدی نکلا. اس کے بعد مجھے ایک پرچھائی، ایک کالے رنگ کا سایہ دکھائی دے رہا ہے، جو آفس میں بھی مجھے نظر آیا اور رات اپنے گھر میں بھی. جو طاہر بھائی کا یہ کہنا تھا کہ انکل واجد بتاتے ہیں کہ جب کوئی انسان جنات کے بہت قریب سے ہو کر آئے یا جنات کو دیکھ کر آئے تو جنات اس کے پیچھے لگ بھی جاتے ہیں. اگر آپ کی نظروں سے بائی چانس کوئی ایسی چیز گزر گئی ہے، کوئی ہیولا، کوئی سایہ، کوئی ایسی چیز جس نے آپ کی طرف نہیں دیکھا، تو وہ آپ پر حاوی نہیں ہوتی. لیکن جس مخلوق کی طرف آپ دیکھ لیں اور مخلوق بھی آپ کی طرف اٹریکٹ ہو اور دیکھ لیں آپ کسی روپ میں بھی، تو وہ آپ کے پیچھے ضرور آتی ہے. بہتر یہی ہے کہ تم کسی صاحب علم کے پاس جاؤ اور دم وغیرہ کرواؤ تاکہ وہ مخلوق تمہیں نقصان نہ دے. میرے ابو کے بھی ایک بزرگ تھے جن کے پاس ابو اکثر دعا کروانے جاتے تھے. بڑے نیک بزرگ تھے، بڑے پہنچے ہوئے. وہ بھی جنات کے عملیات کیا کرتے تھے. کسی کو جنات کا دورہ پڑتا تھا تو اس کو دم وغیرہ کر دیا کرتے تھے. میں نے گھر آ کر ابو کو ساری بات بتائی اور ان کو کہا کہ مجھے رات بھر وہ مخلوق ڈراتی رہی ہے، میں نے باقاعدہ سایہ بھی دیکھا ہے، تو آپ مجھے وہ جو آپ کے بزرگ ہیں ان کے پاس لے جائیں. اگلے دن سنڈے تھا. ابو مجھے اپنے ساتھ لے کر وہاں پر گئے. رات تقریباً 4-5-6 بجے کا ٹائم تھا جب ہم لوگ وہاں پر گئے، کیونکہ دن کے ٹائم جب ان سے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے شام کو آنا ہے، آپ لوگ شام کو آئیں. تو 5-5:30 بجے کے قریب جب ہم لوگ گئے، سردیاں تھیں، شام جلدی ہو جاتی تھی تو اندھیرا ہو چکا تھا. ان کے پاس گئے، ان کو سارا قصہ بتایا اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ بھی بتایا. وہ اپنی تسبیح پر کوئی پڑھائی کرنے لگے. پڑھائی کرتے کرتے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے انہوں نے میرے اوپر بھی پھونک ماری اور کہا کہ آنکھیں بند کر دو. آنکھیں بند کی تو 5 منٹ کے بعد آنکھیں کھولنے کو کہا. جب میں نے آنکھیں کھولی تو میری آنکھیں بہت زیادہ بھاری تھیں اور جلن ہو رہی تھی، اور ابو بتاتے ہیں کہ میری آنکھیں بہت زیادہ سرخ بھی ہو چکی تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ میری آنکھوں کو کیا ہو رہا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ نہیں، تمہارے پیچھے جو مخلوق ہے اس مخلوق کو تمہارے جسم سے نکال رہا ہوں، کیونکہ ابھی اس نے تمہارے دماغ پر قبضہ کیا تھا، اس کو ابھی وہ قید کر رہی تھی. پھر جو وہ مخلوق چاہتی تم وہ کرتے اور فیز 2 میں بھی پہنچ جاتے. اس کے بعد انہوں نے پانی دم کر کے مجھے کہا کہ یہ پانی پی بھی لو اور تھوڑا سا آنکھوں پر چھینٹے مارو. جو ہی میں نے اپنی آنکھوں کے اوپر چھینٹے مارے اور پانی پیا تو مجھے ایسا لگا جس طرح میرے پیروں کی طرف سے کوئی چیز نکلی ہے، ایک یک ٹھنڈی ہوا. میں نے انہیں بتایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بہتر ہے، آصف تمہارے سے پیچھے ہٹا ہے. پھر وہ مجھے دم کرنے لگے تو میری آنکھوں سے بہت زیادہ پانی بہنے لگا. انہوں نے مجھے حفاظت کا ایک تعویذ دیا اور کہا کہ یہ تمہارے گلے سے اترنا نہیں چاہیے، اور دوبارہ اس ٹاؤن میں 41 دن تک تو تمہیں جانا بالکل منع ہے. 41 دن تک تو تم نے اس سائڈ سے گزرنا بھی نہیں ہے، چاہے جتنا بھی مشکل کام ہو. اپنی زندگی بچا لو، کیونکہ دوبارہ اگر اس مخلوق کے ٹھکانے کی طرف گئے تو پھر وہ ایسی حاوی ہوگی کہ تمہاری جان نہیں چھوڑے گی. میں وہاں سے واپس گھر آیا. 1-2 بار ان کے پاس دوبارہ گیا دم کروانے، کیونکہ ڈراونے خواب آتے تھے. اب وہ مخلوق نظر نہیں آ رہی تھی، خواب ڈراونے آنے لگ گئے.
تو پھر انہوں نے مجھے دم کیا اور کہا کہ 3 دن لگاتار دم کرواؤ۔ اب اس دوران اب 41 دن نہیں ہوئے تھے، تو مجھے ایک بار پھر طاہر بھائی نے اپنے گھر پر بلایا، وہ چھٹی پر تھے۔ میں نے معذرت کر لی کہ میں نہیں آ سکتا، امید کرتا ہوں کہ آپ میرے سے پریشان نہیں ہوں گے، نہ ہی ناراض ہوں گے۔ میں مجبور ہوں، میں آ نہیں سکتا، کیونکہ جو حادثہ میرے ساتھ ہوا ہے مجھے اس مخلوق نے بہت تنگ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ 2-3 بار ایسا ہوا میں نہیں گیا، میں نے اس چیز کی حفاظت کی، تب جا کر لگاتار دم کروانے کے بعد میں ٹھیک ہوا، نہیں تو مجھے بہت ڈراؤنے خواب آتے تھے، میری آنکھ کھل جاتی تھی، اس کے بعد نیند بھی نہیں آتی تھی، اور جب آنکھیں بند کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ باقاعدہ کوئی چل کر میرے پاس آ رہا ہے اور میرا گلا پکڑ لے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ وہ مخلوق بالکل میرے سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا اور اللہ سے مدد مانگی۔ یہ میری ایک کہانی تھی۔ جب کبھی بھی آپ کسی نئے ٹاؤن یا سوسائٹی میں جائیں تو جب تک آپ کو ایگزیکٹ لوکیشن کا پتہ نہ ہو تو یہاں وہاں رات کے وقت بالکل نہیں بھٹکنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ نارمل دکھنے والی جگہوں پر کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ کامران آپ کا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے لسنرز، کے کسی بھی نئی جگہ پر جب آپ جاتے ہیں، ایک تو اس کے بارے میں مکمل آپ لوگوں کو نالج ہونا چاہیے کہ کس جگہ پر جا رہے ہیں، کیسی جگہ ہے، اور اگر وہاں پر پہنچ کر ایڈریس ڈھونڈنے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پھر بھی کوشش کریں کہ جن کے گھر جا رہے ہیں ان سے ان ٹچ رہیں، کیونکہ بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کسی نئی جگہ پر ہمارے لیے کیا کیا خطرات ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheen57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نانا جی کی کہانیوں میں آج خوفناک کہانی ہے کہ اس کو وزٹ کریے گا۔ میں کوشش کروں گی پرسرار واقعات میں بھی ایک ایپیسوڈ ڈال دوں، تو انشاءاللہ اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ اسکیری اردو ٹیلز میں سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ ہارر سٹوریز ود ہارون میرے بھائی کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنے ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پر آپ کو ڈیلی بیسس پر خوفناک کہانیاں سننے کو ملے گی۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔